عاشقان غوث اعظم، گدایان اولیاء امت، وفاداران مسلک اعلی حضرت و جملہ سامعین عرس حافظ ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، عرس حافظ ملت کے اس حسین، مبارک، مقدس، محترم اور بافیض موقع پر آپ کا یہ ادنا خادم عبد الرحمن خان قادری، مدرس دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف، بارگاہ حضور حافظ ملت میں عقیدت و محبت و خلوص کے چند الفاظ لے کر حاضر ہے۔ گر قبول افتد زہ عز و شرف، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، سنگریزوں کی چبھن کا مجھے احساس کہاں، سنگریزوں کی چبھن کا مجھے احساس کہاں، میں تو منزل کے میناروں پہ نظر رکھتا ہوں، میں تو منزل کے میناروں پہ نظر رکھتا ہوں۔ محترم سامعین، آئیے ہم اس ذات اقدس کا ذکر جمیل کرتے ہیں کہ جو صرف عالم دین ہی نہیں، تقوی شعار بھی تھا، متبع سنت بھی تھا، عامل احکام خداوندی بھی تھا، ہمدرد قوم و ملت بھی تھا، انیس بے کساں بھی تھا، پیکر علم و فضل بھی تھا، دانشور قوم بھی تھا، قائد قوم و ملت بھی تھا، دور اندیش بھی تھا، مستقبل شناس بھی تھا، عظیم محدث، عظیم فقیہ، عظیم مناظر اور عظیم خطیب و ادیب بھی تھا۔ تقدس اور شرافت جس کے ماتھے سے ٹپکتی ہوئی نظر آتی تھی، مرد حق آگاہ بھی تھا، وہ عارف باللہ بھی تھا، روحانیت کا شہسوار بھی تھا، عارف پاک باز بھی تھا، لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بھی تھا، اور زمین پر چلتا پھرتا ہوا گویا دین تھا وہ۔ ساری زندگی کام ہی کام، کام ہی کام، اور اس کا حال یہ تھا کہ جب مخالفین کی مخالفت بڑھ جاتی تو وہ اپنے کام کی رفتار بڑھا دیتا تھا۔ بخار کی حالت میں بھی 2.5 3 گھنٹے کی تقریریں کرنا اور لوگوں کو جامع علم و فضل سے سرشار و سیراب کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ عظیم روحانی، علمی اور بے مثال شخصیت جس نے کہا کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام، جس نے فرمایا کہ زندگی کام کے لیے ہے، اگر کوئی زندہ شخص کام نہ کرے تو وہ
مردہ سے بھی بدتر، جس نے کہا کہ جب سے لوگوں نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا ساری دنیا سے ڈرنے لگے، جس نے کہا کہ زندگی وہ ہے جو کسی دوسرے کے کام آ سکے، جو حسن و جمال کا پیکر بھی تھا، تقوی اور طہارت کا خوگر بھی تھا، جو دیندار ایسا کہ عابد شب زندہ دار تھا، اور زہد و تقوی و پارسائی، جس کی زندگی کا حسین زیور زمین پر آنکھیں بچھائے اس طرح گزر جاتا کہ فرش و عرش کی کائنات اسے دیکھتی رہ جاتی، لباس میں ایسی سادگی جس سے عالمانہ وقار پھوٹ پھوٹ کر برستا، گفتار میں ایسی نرمی اور مٹھاس گویا ہونٹوں سے پھول جھڑ رہے ہیں، ایسے کریم و شفیق کہ بچے انہیں پا کر ماں کی گود بھول جائیں، اور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم اور اپنے اساتذہ صدر الشریعہ سے ایسی محبت و عقیدت و عشق کہ جب ان کا ذکر ہوتا تو ذکر اور نام سنتے ہی عقیدت و محبت کے جذبے کے ساتھ اپنی گردن جھکا لیتے۔ کون ہے وہ عظیم و جلیل شخصیت؟ کون ہے وہ بے مثال ہستی؟ کون ہے وہ جس نے ساری زندگی علم و ادب کی خدمت کی، حدیث و فقہ کی خدمت کی، علم اور علماء کی خدمت کی، اور جس نے ایک ایسا باغ لگا دیا جس کی خوشبو سے آج بھی دنیا مہک رہی ہے اور آئندہ بھی نسلیں اس باغ کے پھول اور پھل حاصل کرتی رہیں گی؟ وہ شخصیت کون ہے؟ تو یاد رہے سامعین محترم، اس شخصیت کو جلالت العلم کہیے، حافظ ملت کہیے، محدث عالی وقار کہیے، مناظر بے مثال کہیے، خطیب و ادیب فنکار کہیے، دین کا سچا داعی اور قوم کا سچا ہمدرد کہیے، نائب خیر الانام کہیے، جہد مسلسل اور فیض تمام کہیے۔ حافظ ملت کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے، انہوں نے ایسے ایسے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں کہ ان کارناموں میں سے کسی ایک کارنامے کا ذکر ہم کرتے رہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے رہیں تو حق محبت ادا نہیں ہوگا۔ وہ عظیم تھے، وہ درد آشنا تھے، وہ قوم کا درد اپنے سینے میں رکھتے تھے، وہ علم دوست تھے، علم کا چراغ انہوں نے ایسا جلا دیا کہ اس چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہو گئے، اور صبح قیامت تک ان کے چراغ کی روشنی دنیا کی ظلمت قدوں میں نور بکھیرتی رہے گی، اور ان کے روشن کیے ہوئے چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے، اور لوگ یہ کہتے رہیں گے کہ بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو۔ حضرات، چند منٹ مجھے گفتگو کرنا ہے، حافظ ملت کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ اس خادم کے یہ الفاظ بزرگوں کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو ساری محنت ہی وصول ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس ذکر کو میری اور تمام سامعین کی نجات اور فلاح کا ذریعہ بنائے۔ بزرگوں کا ذکر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائے۔ حضور حافظ ملت کی شان بھی یہی تھی کہ تعظیم بزرگاں
اور شفقت خرداں، یہ ان کی زندگی کا حسین ترین مشغلہ تھا۔ خدا پاک اسی روش اور اسی راستے پر ہمیں چلائے۔ میری اس مختصر گفتگو کا عنوان حافظ ملت اور بریلی شریف، حافظ ملت اور بریلی شریف۔ چند الفاظ اس تعلق سے میں عرض کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے اور دیکھیے کہ کیسا تعلق تھا ان کا بریلی شریف سے اور کتنی محبت تھی انہیں بریلی شریف سے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد اعظم سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ان کا یہ تاثر گرامی کتنا معنی خیز اور کتنا باوزن اور کتنا بلند پایا اور کتنا قابل قدر ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کے بعد اعلیٰ حضرت جیسی شان کا محدث میں نے کیا بڑے بڑے علماء اور فضلاء اور محدثین نے نہیں دیکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی فقاہت کا تو یہ عالم کے صدیوں پہلے تک نظر ڈالیے، اعلیٰ حضرت کی مثال نہیں مل سکتی۔ قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو۔ کیا تعلق تھا ان کا بریلی شریف سے؟ اس تعلق کو اگر سمجھنا ہے تو بات بالکل سامنے کی ہے۔ بریلی شریف سے انہیں کیسی محبت تھی اس کا اندازہ تو اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کا جب ان کے سامنے ذکر جمیل کیا جاتا تو نہایت عقیدت و احترام اور جوش محبت میں سر کو جھکا لیتے اور ہاتھوں کو باندھ لیتے۔ کتنا گہرا یہ تعلق ہے۔ اور اس سے بھی بڑا تعلق اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بریلی شریف سے انہیں کیسی نسبت تھی اور کیسا تعلق تھا اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ جامعہ اشرفیہ کی بنیاد رکھنے کے لیے بریلی شریف سے حضور مرشد برحق سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند کو یاد کیا گیا۔ اور یاد کرنے کا نتیجہ یہ کہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ جو عالم العلماء افقہ الفقہاء اکمل الکملاء شیخ الشیوخ مخدوم المخادیم تاجدار اہل سنت اپنی صدی کے مجدد لوگوں کے دلوں کا قرار فریاد رس حاجت روا ہیں، وہ بنفس نفیس جامعہ اشرفیہ کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تشریف بھی لے گئے۔ سبحان اللہ! اب سوچئے کہ جامعہ اشرفیہ کا بریلی شریف سے کتنا اٹوٹ، کتنا مضبوط، کتنا مستحکم، کتنا قریبی اور کتنا اہم رشتہ اور تعلق ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے جامعہ اشرفیہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک جامعہ اشرفیہ قائم ہے اور اس سے جو لوگ علم و فضل کے جام حاصل کرتے رہیں گے، تشنگان علوم اپنی تشنگی اس بحر علم سے بجھاتے رہیں گے، جب تک اس سے لوگ فیض پائیں گے کیا ہوگا؟ حضور حافظ ملت کا فیضان بھی ان کو ملتا رہے گا اور سرکار مفتی اعظم ہند کی نسبتوں کی بہاروں کے بھی وہ حقدار ہوتے رہیں گے۔ اس لیے کہ جامعہ اشرفیہ کو حضور مفتی اعظم ہند سے بھی نسبت خاصہ کا شرف حاصل ہے۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے مرشد حضور مفتی اعظم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تشریف فرما تھے، بنفس نفیس موجود تھے۔ تو ان باتوں کو آپ یاد رکھیں۔ اس سے بریلی شریف کا تعلق کیا ہے حافظ ملت کا، یہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ دوسری بات آپ کو میں یہ بتا دوں، حافظ ملت تو بہت زبردست عالم دین تھے، ان کا ثانی نظر نہیں آتا۔ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ کتنے بڑے ہمدرد قوم تھے اور علم کے کتنے بڑے خیر خواہ تھے۔ انہوں نے ایک ایسا جامعہ اور ایک ایسی دانشگاہ قائم کر دی کہ جو لوگوں کو صرف
علم کی دولت سے مالا مال نہیں کرے گی بلکہ لوگوں کی آخرت بھی سنوارے گی، دنیا ہی نہیں سنوارے گی بلکہ آخرت بھی نکھارے گی، ایسی دانشگاہ انہوں نے بنائی۔ یہ شاگرد کس کے ہیں ذرا اس پر نظر کیجئے تو سوچئے، جامعہ نعیمیہ میں صدر الافاضل رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھایا حضور حافظ ملت کو۔ صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت حضرت علامہ شاہ امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے درس دیا دار الخیر اجمیر شریف میں۔ یہ دونوں حضرات کون ہیں؟ تو دنیا جانتی ہے کہ یہ امام عشق و محبت آقائے نعمت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتہ بھی ہیں، صحبت یافتہ بھی ہیں، اور ان کی گراں قدر خلافت کے شرف سے مشرف بھی ہیں، دنیا جانتی ہے۔ صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور صدر الشریعہ کے شاگرد ہوئے حضور حافظ ملت۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کیسا بریلی شریف سے تعلق ہے حضور حافظ ملت کا، اور کتنا گہرا اور کتنا قریبی تعلق ہو گیا کہ استاد ہوئے صدر الافاضل صدر الشریعہ، اور بھی اساتذہ ہیں ان کے علاوہ، مگر ان دو اساتذہ کو دیکھیے، یہ دو حضرات صدر الافاضل اور صدر الشریعہ حافظ ملت کے استاد، اور ان دونوں کے استاد، ان دونوں کے مرشد پاک حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدر الشریعہ نے تو اعلیٰ حضرت سے پڑھا بھی ہے، لہذا حافظ ملت کے دادا استاد ہوئے اعلیٰ حضرت، دادا استاد اعلیٰ حضرت، اس سے گہرا اور کیا تعلق آپ کو چاہیے؟ یہی وجہ تھی کہ جب اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا تھا تو فرط عقیدت سے آنکھیں جھک جاتی تھیں حافظ ملت کی، عقیدت و احترام کے دائرے میں آ جاتے اور محبت و خلوص کا پیکر بن جاتے تھے سیدنا اعلیٰ حضرت، اور جب زیادہ لمبا ذکر ہوتا تو آنکھیں نم ہو جاتی حافظ ملت کی۔ اعلیٰ حضرت کی یاد ان کو اس قدر بے چین کرتی تھی، اور ان کی یاد سے، ان کے ذکر سے ان کے قلب کو طمانینت، سکون اور قرار حاصل ہوتا تھا۔ ان تمام باتوں سے بریلی شریف سے ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ اظہر من الشمس ہے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، ایک بہت گہرا اور بہت خاص تعلق بتا کے میں رخصت ہو رہا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں، شاید آپ کو یہ بات اب تک معلوم نہ ہو، اور ہو سکتا ہے معلوم ہو، کیونکہ تمام کتابوں میں لکھی ہے، حافظ ملت کی حیات کی کتابوں میں، ان کے تذکرے کی کتابوں میں، ان کی سوانح کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ میں نے بھی کتاب ہی سے استفادہ کیا ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو یاد نہ ہو، لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں، سامعین اس بات پر غور فرمائیں اور دیکھیں کہ بریلی شریف سے ان کا کیا تعلق ہے۔ 1312 میں حضور حافظ ملت پیدا ہوئے ہیں، 1312 میں پیدا ہونے کے وقت بھی عجیب ماجرا پیش آیا، بھوجپور مراد آباد میں پیدا ہوئے، اور ان کے دادا اس وقت حیات تھے۔ دادا نے نام رکھ دیا عبدالعزیز، اور کہنے لگے کہ دہلی کے ایک مولانا عبدالعزیز نام کے گزرے ہیں، ان کا میں نے بہت شہرہ سنا ہے، میں اپنے بچے کا نام عبدالعزیز اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ اس نام کی برکت سے میرا بچہ بھی عالم ہو جائے۔ دادا کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میرا پوتا عالم ہو جائے، نام رکھ دیا عبدالعزیز۔ واقعی ماں باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ دادا کے دل کی تمنا تھی، اور دادا کی زبان پر دعا کے یہ الفاظ تھے کہ میرا یہ پوتا عالم ہو جائے، تو کتنا زبردست عالم ہوا ہے یہ بھی آپ اندازہ لگا رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اور ان کے علم و فضل کے چرچے صرف ہندوستان ہی میں نہیں، ہندوستان کے باہر کی دنیا میں بھی حافظ ملت کے علم و فضل کے چرچے ہو رہے ہیں۔ 1312 میں یہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد
بعد ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ سب سے پہلے جو مدرس ہوئے ہیں وہ مدرسہ حفظ القرآن میں ہوئے 1334 میں، اور اس کے بعد یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ عربی تعلیم کا آغاز مولانا مولوی حکیم محمد شریف مراد آبادی کی خدمت میں آپ نے کیا 1339 ہجری میں، اور جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں حضور صدر الافاضل کی خدمت میں 1339 ہی میں پہنچ گئے تھے۔ دارالعلوم معینیہ اجمیر مقدس میں صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آغوش کرم میں 1342 میں پہنچے، اور حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت و ارادت کا شرف بھی آپ نے حاصل کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک گہرا تعلق بریلی شریف سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یاد رکھنا 1351 ہجری جب آئی تو آپ کی فراغت ہوئی۔ کہاں سے فارغ ہوئے ہیں حافظ ملت؟ کس جامعہ سے فراغت ہوئی ہے حافظ ملت کی؟ کس درسگاہ نے اپنی سند سے حافظ ملت کو نوازا ہے؟ تو زبان پر یادگار اعلیٰ حضرت جامعہ منظر اسلام کا نام آ جاتا ہے۔ 1351 ہجری میں تمام علوم اسلامیہ سے فراغت ہوئی۔ کہاں سے؟ یادگار اعلیٰ حضرت منظر اسلام بریلی شریف سے۔ یہ کتنا گہرا تعلق کہ سند ملی بریلی شریف سے، دستار ملی بریلی شریف سے، عشق کا وجدان ملا بریلی شریف سے، محبت و خلوص کی دولت ملی بریلی شریف سے، قرینہ زندگی اور سلیقہ حیات نصیب ہوا بریلی شریف سے۔ بریلی شریف نے کتنا سنوارا، کتنا نکھارا، کتنا پاکیزہ کیا، کتنی بلندیاں دیں، کتنا عروج و ارتقاء بخشا حافظ ملت کو۔ حافظ ملت سے خود پوچھئے تو وہ بتائیں گے، انہوں نے بار بار اپنی زندگی میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اب ہم سمجھ گئے کہ حافظ ملت جہاں زبردست عالم دین ہیں، بے مثال مناظر ہیں، قوم و ملت کے عظیم الشان بہی خواہ ہیں، متبع سنت ہیں، علم و فضل کا پیکر ہیں، خلوص و للہیت کا نمونہ ہے، عشق و وفا کا ایک زبردست پیکر ہیں۔ محبت و خلوص، عشق و وفاداری، تعظیم و تکریم اور ادب و احترام کی ایک شاندار مثال ہے حافظ ملت۔ جلیل القدر ہیں، وفا شعار ہیں، عارف پاک باز ہیں۔ کتنی خوبیاں ہیں آپ کو حاصل، ہم ان خوبیوں کا ساری زندگی ذکر کرتے رہیں حق ادا نہیں ہوگا، لیکن اس تعلق پر بھی قربان جائیے کہ بریلی شریف سے ان کا کتنا گہرا تعلق ہوا، کہ بریلی شریف کے فیض یافتہ علماء نے آپ کو درس دیا اور علم کی دولت سے آپ کو مالا مال کر کے وقت کا تاجدار بنا دیا، اور بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت ہی کا قائم کیا ہوا ایک بے مثال فیض بخش اور با کمال ادارہ منظر اسلام، یہ شرف بھی رکھتا ہے کہ اس نے حافظ ملت کو اپنی سند عطا فرمائی اور حافظ ملت کی دستار منظر اسلام سے ہوئی۔ تو حافظ ملت جہاں دیگر خصوصیات اور دیگر صفات کے مالک ہیں، وہیں یہ شرف بھی انہیں حاصل ہے کہ وہ منظر اسلام سے فارغ، تو انہیں حافظ ملت بھی کہا جائے، جلالت العلم بھی کہا جائے، فقیہ بے مثال بھی کہا جائے، محدث عظیم بھی کہا جائے، اور ان تمام کے ساتھ ساتھ انہیں منظری بھی کہا جائے، اس لیے کہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہونے والا ہر طالب علم اگر مصباحی ہے
تو منظر اسلام سے فارغ ہونے والا بھی ہر شخص منظری ہے۔ یہ کتنا گہرا تعلق ہے۔ میں نے ابتدائی گفتگو ہی میں عرض کیا تھا کہ بریلی شریف سے ان کا کیا تعلق ہے، میں وہ تعلق بتانا چاہوں گا، لہذا میں نے یہ تعلق آپ کے سامنے عرض کیا۔ بہت سی باتیں میرے ذہن میں ہیں، ایسا نہیں کہ ذہن میں نہ ہو، بہت سی باتیں اس تعلق کے حوالے سے میرے ذہن میں ہیں، لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے میں گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا ہوں، اور اللہ کی مرضی ہوئی، توفیق الہی شامل حال ہوئی تو آئندہ کی کسی تقریر میں دیگر تعلقات بھی بیان کیے جائیں گے کہ حافظ ملت کے کتنے تعلق ہیں بریلی شریف سے اور کیسی وابستگی ہے۔ تعلق اور وابستگی کے حوالے سے یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، انہی مثالوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں اس سے پہلے چند اقوال سن لیجئے حافظ ملت کے، اور انہی اقوال حافظ ملت پر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ خدا پاک قبول فرمائے۔ کیا فرمایا حافظ ملت نے؟ آدمی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو شخص بیکار ہے وہ مردوں سے بدتر، جس سے اخلاق میں گراوٹ پیدا ہو، جس سے یعنی جس کی صحبت سے اخلاق میں گراوٹ پیدا ہو اس کو جلد از جلد چھوڑ دینا چاہیے۔ حافظ ملت کی نظر میں اخلاق بہت بڑی شے ہے، فرماتے ہیں کہ جس کی صحبت سے اخلاق میں گراوٹ آئے اس صحبت کو چھوڑ دو۔ اپنی قدر پہلے خود پہچانو، دنیا میں باعزت بن جاؤ گے۔ جس نے اپنا وقار خود خراب کر لیا دنیا کی نظر میں وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ ہمیں اپنا مقام پہچاننا چاہیے، ہم جس دن اپنا مقام پہچان جائیں گے اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ زندگی کام کا نام ہے اور موت بیکاری کا نام ہے۔ فرماتے ہیں حافظ ملت کام کرو، نام کی پرواہ نہ کرو، نام تو کام کے وسیلے سے ہو ہی جائے گا۔ کام دنیا کا ہو یا دین کا، صحت پر موقوف ہے، صحت پر موقوف ہے۔ غور کیجئے، اور کتنا شاندار جملہ فرماتے ہیں حافظ ملت، اللہ پر توکل کرنے والا دونوں جہان میں سربلند ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل کرنے والا، یہ اقوال ہیں حافظ ملت کے، ہر قول اپنی جگہ ایک دفتر ہے، ایک مستقل کتاب ہے۔ فرماتے ہیں حافظ ملت ہوشیار طلبہ وہ ہیں جو اساتذہ سے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی سیکھیں۔ اساتذہ سے صرف علم حاصل نہ کرو بلکہ عمل بھی، تو اساتذہ باعمل ہوں گے تو ضرور لڑکے بھی باعمل ہو جائیں گے۔ کیا بات حافظ ملت نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور ایک جملہ حافظ ملت کا سنیے، سبحان اللہ، طبیعت باغ و بہار ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں قابل قدر وہ نہیں جو عمدہ لباس میں ملبوس ہو اور علم و ادب سے بے بہرا ہو، بلکہ لائق تعظیم وہ ہے کہ جس کا لباس خستہ ہو اور سینہ علم سے معمور ہو۔ لباس خستہ ہو اور سینہ علم سے معمور ہو، وہ لائق تعظیم ہے۔ زندگی وہ ہے جو کسی دوسرے کے کام آ سکے۔ یہ اقوال حافظ ملت ہیں، ہر قول اپنی جگہ مستقل کتاب ہے۔ بار بار چاہیے کہ ہم ان اقوال کو پڑھیں اور سنیں اور ہر قول کو اپنی زندگی کا زیور بنائیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حافظ ملت صرف ایک عالم ہی نہیں، عامل بھی تھے۔ وہ عالم ظاہر ہی نہیں، عالم باطن بھی تھے۔ وہ صرف علم والے ہی نہیں، اللہ والے بھی تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں علم شریعت تو دوسرے ہاتھ میں علم طریقت۔ وہ جہاں شریعت کے رموز و اسرار سے واقف تھے وہیں طریقت کے بھید بھی ان پر آشکارا تھے۔ وہ بڑی باکمال شخصیت
خدا پاک دن بدن، شب بشب، لمحہ بلمحہ، گھڑی گھڑی ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے طریقے اور ان کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری کے کام ہی کرتے رہے ساری زندگی، ہمیں بھی اللہ رب العزت کام کی توفیق بخشے۔ وہ ایک خدا رسیدہ شخصیت تھے، ان کے طفیل اللہ رب العزت ہمیں بھی دنیا کی آفتوں سے بچائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں اور سیدنا سرکار غوث اعظم کے نام لیواؤں میں، آقا نعمت حضور مفتی اعظم ہند کے ارادت مندوں میں اللہ رب العزت ہمیں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔